بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے دہلی میں کہرام بپا تھا۔ گلی کوچوں سے گریہ زاری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قصر شاہی کے خدمتگاروں اور کنیزوں نے ماتمی لباس پہن لیے تھے۔ ان کے چہرے دھواں دھواں تھے اور آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ کیا شریف النفس شہزادہ تھا۔ محل کی کنیزیں دبی دبی سسکیوں میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں، اس نے کبھی ہمارے جسموں کے مینا بازار نہیں سجائے، نہ کسی سیم و تن کا رقص دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ کسی دستے ہنائی سے جامع سرخ طلب کیا۔ گناہ گاروں کی بستی میں ایک فرشتہ آ گیا تھا، خدا نے اسے جلد ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اب رکن الدین ہی ولی عہد سلطنت بنے گا۔ ایک کنیز نے خوف زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی قصر شاہی کی کوئی بھی کنیز اس کی دسترازیوں سے محفوظ نہیں۔ عورت اور شراب اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب دہلی کے برے دن آ گئے، خدا خیر کرے۔ کون آئے گا اور کون جائے گا، ہمیں اس سے کیا۔ دوسری کنیز نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، ہمارے لیے سب موسم برابر ہیں، حاکم کے نیک اور بد ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ تیسری کنیز نے اپنی ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہا، بھیڑ بکریوں کے لیے کیا فرق پڑتا ہے۔ گلنار کے لہجے میں وہی تندی اور سرکشی تھی۔ چرواہا ہانک کر لے جائے یا کوئی قصاب، ہم تو مردوں کی خواہشات کے غلام ہیں، جدھر آنکھ کا اشارہ ہوا اسی طرف چل دیے۔ مگر شہزادہ ناصر الدین محمود نے تو انسانی جسموں کے مقتل کبھی آراستہ نہیں کیے۔ ایک کنیز نے گلنار کو جواب دیتے ہوئے کہا، تو کتنی حسین ہے گلنار، مگر کیا کبھی مرحوم شہزادے نے تجھے ہوسناک نظروں سے دیکھا؟ گلنار چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر نفی میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے بولی، کبھی نہیں۔ پھر تو اپنے آقا کی موت کا ماتم کیوں نہیں کرتی گلنار؟ شاہی کنیز فردوس نے رقت آمیز لہجے میں کہا، مجھے اپنی ہی آرزوؤں کے ماتم سے فرصت نہیں۔ گلنار یہ کہتی ہوئی ترکان شاہ کے کمرے کی شاہ ایک خوبصورت ترکی کنیز تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کی بیوی بن جانے کے بعد اگرچہ ترکان شاہ کو ملکہ کا درجہ حاصل ہو گیا تھا، لیکن کم نسبت ہونے کی وجہ سے اسے سلطان کی دوسری بیگمات کے مقابلے میں کچھ زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ دن رات سازشوں میں مصروف رہتی تھی، مگر سلطان شمس الدین التمش جیسے متقی اور پرہیزگار حکمران پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ ترکان شاہ نے کئی بار خلوتوں میں اپنے ناز و ادا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہندوستان کا ایک با اختیار شہنشاہ اور اتنی سادہ زندگی، مجھے تو آپ سلطان ہی نظر نہیں آتے۔ پھر کیا نظر آتا ہوں؟ سلطان شمس الدین التمش مسکراتے ہوئے جواب دیتا، کوئی درویش یا فقیر۔ ترکان شاہ کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، اس لیے کبھی کبھی وہ سلطان کے حضور میں گستاخ ہو جاتی تھی۔ درویشی ہی اصل حیات ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نہایت شیریں لہجے میں اپنے کم فہم ملکہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا، شاہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فقیرانہ زندگی اختیار کریں۔ ترکان شاہ کی چرب زبانی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہارا شہنشاہ کیا کرے؟ سلطان شمس الدین التمش مسکرانے لگتا، ایسے جاہ و جلال کا مظاہرہ کہ تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہ آئے۔ ترکان شاہ فریب کارانہ انداز میں گفتگو کا فن جانتی تھی۔ محفل رقص و سرور، نہ بزم ناؤ، نہ ہنگامہ خیز تقریبات، نہ رسم سجدہ، نہ آداب زندگی۔ میں خدا نہیں ہوں ترکان شاہ، یک ایک سلطان التمش سنجیدہ ہو جاتا، خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں جو اس قدر نوازے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آپ کے اس انکسار نے تو رعایا کو خود سر بنا دیا ہے۔ ترکان شاہ نئے نئے زاویے بدل کر اپنے شوہر کو ورغلاتی رہتی تھی، یہ روز روز کی بغاوتیں اسی وجہ سے ہیں۔ بغاوتوں کی وجہ میرا انکسار نہیں ترکان شاہ۔ سلطان التمش اپنی بیوی کے جاہلانہ مطالبات کے جواب میں مثالی تحمل کا مظاہرہ کرتا، یہ تو سیاسی کھیل ہیں جو کسی نہ کسی عنوان پر ہر مقام پر جاری رہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو شاہانہ جبروت کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ترکان شاہ کے ناز و انداز کا وہی عالم برقرار رہتا۔ ایک دن ترکان شاہ اسی قسم کی گفتگو کر رہی تھی، سلطان التمش نے بہت غور سے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا، پھر بلند آواز میں بولا، ممکن نہیں ترکان شاہ، میں فرما روائے ہند ہونے کے علاوہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی ہوں۔ اسی فقیر کی صحبتوں نے تو آپ کو بگاڑا ہے۔ ترکان شاہ کو بھی یہ ہوش نہ رہا کہ وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ حد ادب ترکان شاہ، حد ادب۔ سلطان شمس الدین التمش غضبناک ہو گیا، اس مرد کامل کی صحبتوں نے مجھے بگاڑا نہیں، غلام سے شہنشاہ بنا دیا۔ کل تک گلی کوچوں کی منتشر خاک، مگر جب اس کے قدموں نے مجھے چھوا تو میں اکسیر بن گیا۔ حضرت قطب کا نام لیتے ہی سلطان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور آنکھیں اشک برسانے لگی تھیں۔
شوہر کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ترکان شاہ سہم گئی۔ تجھے کیا معلوم ترکان شاہ کہ میرا ماضی کس قدر تاریک تھا؟ سلطان التمش انتہائی پرسوز لہجے میں بولا۔ اندھوں کو کیا نظر آئے گا کہ یہ درویش کون ہے؟ مجھ سے پوچھ ان کی نگاہ کیمیا اثر کا حال۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ عجیب ترین واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ روشن ہے کہ جب میں بغداد میں اپنی غلامی کا ابتدائی زمانہ بسر کر رہا تھا، ایک دن میرے مالک نے کچھ درویشوں کو اپنے گھر مدعو کیا، پھر محفل سما آراستہ ہوئی۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مجلس عرفانی کے صدر تھے۔ میں رات بھر شمع لیے کھڑا رہا، صوفیہ حالت وجد میں نعرہ مستانہ بلند کرتے رہے۔ صبح کے قریب قاضی صاحب نے مجھ پر نگاہ کرم کی اور میں سر سے پاؤں تک لرز اٹھا۔ قاضی صاحب مسکرائے، پھر بڑی شفقت کے ساتھ فرمایا، لڑکے، فقیروں کو تیری یہ ادا بہت پسند آئی۔ ان قریب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ جو پست تھے انہیں بلند کر دیا گیا۔ یہ کہہ کر سلطان التمش خاموش ہو گیا۔ پھر مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد ترکان شاہ کو اپنے ماضی کا یہ عجیب و غریب قصہ سنانے لگا۔ میں کم فہم تھا، اس لیے قاضی صاحب کے اشارے کو نہیں سمجھ سکا۔ پھر جب میں مختلف بازاروں میں فروخت ہوتا ہوا اپنے آقا قطب الدین ایبک کے پاس ہندوستان پہنچا تو ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لائے۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ عظیم الشان ہستیاں کون ہیں۔ غلامی کا لباس میرے جسم پر تھا اور میں اس حالت میں حضرت خواجہ صاحب کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، خدا اس لڑکے کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک ہندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیچے نہیں آ جاتا۔ یہ سن کر میں حضرت خواجہ صاحب کی قدم بوسی کے لیے جھک گیا۔ پھر آپ نے مجھے مزید دعاؤں سے سرفراز کیا اور آج ان کی دعاؤں کی طفیل ہندوستان کا تخت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والا ایک غلام لڑکا اور شہنشاہ ہندوستان، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آسمان کے نیچے ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی رونما ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان التمش اپنی بیوی ترکان شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اپنی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ ایک لانڈی سے ملکہ ہند کے درجے تک پہنچ گئی۔ یہ سب اسی فقیر کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس سے تو حسد رکھتی ہے۔ خدا سے ڈر ترکان شاہ، خدا سے ڈر، اور حضرت قطب سے معافی مانگ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تجھ پر کوئی قہر نہ ٹوٹے۔ سلطان التمش کی باتیں سن کر ترکان شاہ خاموش ہو جاتی، مگر دل ہی دل میں نئی سازشوں کے منصوبے ترتیب دیتی رہتی۔ دراصل وہ اپنے شوہر کو دوسرے بادشاہوں کی طرح رنگ رلیوں میں غرق دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک کنیز ہونے کی وجہ سے اس کے نزدیک یہی معیار شہنشاہیت تھا۔ سلطان کو عیش و عشرت میں مبتلا دیکھنے کی خواہش اس لیے بھی تھی کہ اس کا اپنا بیٹا رکن الدین ایبک آوارہ مزاج شہزادہ تھا۔ اسے خوبصورت کنیزوں کا رقص دیکھنے اور شراب پینے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ سلطان التمش بیٹے کی یہ بے راہ روی دیکھ کر غضبناک ہو جاتا۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ رکن الدین کو سخت سزا دے کر حوالہ زندہ کر دے تاکہ اس طرح شہزادے کی اصلاح ہو سکے، مگر بعض وزیروں کے مشورے پر وہ اپنے ارادوں سے باز رہا۔ ہوش مند وزیروں کا کہنا تھا کہ اگر سلطان نے شہزادے کو سرعام سزا دی تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، رعایا کی نظروں میں شاہی خاندان کا وقار مجروح ہوگا اور مخالفین کے لیے نئی سازشوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ شہزادہ رکن الدین کی اس بدقماشی کے باعث سلطان التمش اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کے برعکس ناصر الدین محمود ایک نیک سیرت، ذہین اور بلند حوصلہ شہزادہ تھا۔ وہ جب بھی باپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے آتا تو سلطان جوش محبت میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا، پھر ناصر الدین محمود کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہتا، خدا نے مجھے کثیر الاولاد بنایا ہے، میرے 11 بیٹے ہیں، مگر حقیقتاً ناصر الدین کے سوا میرا کوئی بیٹا نہیں۔ یہی میرا محبوب ہے، یہی میرا وارث ہے، اور اس کے چہرے میں مجھے ہندوستان کا معمار نظر آتا ہے۔ جب ترکان شاہ اپنے شوہر کی یہ الفاظ سنتی تو آتش حسد سے اس کا پورا وجود جل اٹھتا اور وہ دامن پھیلا کر شہزادہ ناصر الدین محمود کو کوسنے لگتی۔ خدا سلطان کے محبوب کو ہلاک کر دے کہ اس کی ہلاکت کے بغیر میرا بیٹا ولی عہد سلطنت نہیں بن سکتا۔ ناصر الدین محمود سے ترکان شاہ کے حسد کا یہ حال تھا کہ وہ شہزادے کی بربادی کے لیے ایک ہندو شبدہ باز سوامی دینا ناتھ کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ سوامی دینا ناتھ صفوی علوم کا ماہر تھا اور اس حوالے سے ہندوستان گیر شہرت رکھتا تھا۔ دینا ناتھ نے دریائے جمنا کے کنارے اپنی کٹیا تعمیر کی تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک سادھو کی کٹیا تھی، مگر حقیقتاً وہ ایک چھوٹا سا محل تھا۔ دہلی کے سرمایہ دار ہندوؤں نے سوامی دینا ناتھ کو دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ شہاب الدین غوری کے ہاتھوں پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد
स्वामी दीनानाथ के मंत्र ही हिंदुस्तान में दोबारा राम राज कायम कर सकते हैं। स्वामी दीनानाथ दिन रात शराब से लेकर मदक, भंग, गांजा और चर्स तक दुनिया का हर नशा इस्तेमाल करता और खूबसूरत देवदासियों के रक्स देखता। फिर जब दिल्ली के दौलतमंद और मुअज़्ज़िज़ हिंदू इंतहाई अकीदत के साथ दीनानाथ के सामने हाजिर होते तो वो शुबदाबाज अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर चीखने लगता, सितारे मुझसे सरगोशियाँ करते हैं और देवता मुझसे हम कलाम होते हैं। स्वामी, तुमसे देवता क्या कहते हैं? हिंदू सरदार दीनानाथ के सामने गिड़गिड़ाने लगते। हिंदुओं की ये वही जमात थी जो मुसलमानों के हुकूमत के खिलाफ रेशा दबानियों में मसरूफ़ रहती। जब ये लोग तलवार की बाजी हार गए तो मंत्रों का सहारा ढूंढने लगे। स्वामी दीनानाथ फितरतन बड़ा ज़हीन और अय्यार था। वो मज़े ले लेकर अपनी शिकस्त खोरदा कौम के जज्बात से खेलता। देवता एक ही बात कहते हैं कि धीरज धरो, बहुत जल्द मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। जब तरकान शाह ने स्वामी दीनानाथ की शुबदाबाजियों के चर्चे सुने तो एक दिन वो भी उसकी कुटिया में दाखिल हो गई। मलका हिंद को अपने सामने पाकर स्वामी दीनानाथ घबरा सा गया। तरकान शाह के एहतराम में खड़ा हुआ तो उसके शराब से बोझल कदम कांप रहे थे। आइए महारानी आइए। स्वामी दीनानाथ किसी गुलाम की तरह निस्फ कद तक झुक गया। कहाँ एक दास की कुटिया और कहाँ भारतवर्ष की महारानी। दीनानाथ परेशान नजरों से चारों तरफ देखने लगा। महारानी ने तो मुझे परीक्षा यानी इम्तिहान में डाल दिया है। किसी सिपाही को भेज दिया होता, मैं खुद सर के बल चला आता। स्वामी दीनानाथ बड़े मुनाफिकाना लहजे में बात कर रहा था। नहीं दीनानाथ, मलका तरकान शाह बुलंद आवाज में बोल रही थी, मगर उसके लहजे से जलाल शाही का इजहार नहीं हो रहा था। आखिर वो कनीज थी जो ताज पहन लेने के बाद भी कनीज ही रहती है। हम चाहते तो तुझे कसर शाही में तलब कर सकते थे, मगर ये सोच कर चले आए कि दुनिया के हंगामों से दूर रहने वाला एक ज्ञानी इंसान है और हम ज्ञानियों का बहुत एहतराम करते हैं। तरकान शाह ने भी अपने चेहरे पर झूठ और फरेब का खूबसूरत नकाब सजा लिया था। मैं क्या और मेरा ज्ञान क्या महारानी। ये कहते कहती स्वामी दीनानाथ कुछ और झुक गया था। मैं महारानी नहीं हूँ दीनानाथ, तरकान शाह के लहजे में कर्ब था, सिर्फ रानी हूँ जिसकी महल में कोई कदर मंजिलत नहीं। स्वामी दीनानाथ बहुत तेजी से सीधा हुआ और उसने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें तरकान शाह के चेहरे पर मरकूज कर दी। मलका हिंद ने महसूस किया कि स्वामी की आंखों में गैर मामूली चमक है। आपके माथे पर मोटे से हरूफ में साफ साफ लिखा है कि आप ही भारतवर्ष की महारानी हैं। स्वामी दीनानाथ पुरजोश लहजे में बोल रहा था। आपके सिवा कोई दूसरी औरत ये इज्जत प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये बात किस तरह कहता है स्वामी? तरकान शाह हैरत ज़दा नजर आ रही थी। मैं नहीं, मेरा ज्ञान कहता है। मलका हिंद को पिघलता देखकर स्वामी दीनानाथ की लाफजनी में मजीद इजाफा हो गया था। स्वामी, मुझे अपनी तो फिक्र नहीं, मगर अभी तरकान शाह की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि स्वामी दीनानाथ ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बैठ जाइए महारानी, कब तक खड़ी रहेंगी? तरकान शाह सुर्ख मखमली गद्दे पर बैठने लगी तो स्वामी दीनानाथ ने एक बार फिर अपनी कम मायगी का इजहार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि यह स्थान आपके बैठने के लायक नहीं, परंतु एक साधु संत क्या करे कि बस यही उसकी पूंजी है। दिल्ली के कुछ धर्म सेवकों ने ये चीज़ें दान कर दी हैं, वरना मेरे लिए तो एक चटाई और मिट्टी का बिस्तर ही बहुत है। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती स्वामी। तरकान शाह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी और गुफ्तगू के दौरान इधर उधर भी देख लेती थी। यहाँ आपकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है महारानी, स्वामी दीनानाथ ने बड़ी राजदारी के साथ कहा। आप में और भगवान बस। दीनानाथ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा रुकनुद्दीन वली अहद सल्तनत बन जाए। आखिरकार तरकान शाह ने अपने दिल की बात एक ऐसे शख्स से कह डाली जिससे शुबदाबाजी के सिवा कोई हुनर नहीं आता था। मगर मलका हिंद की नज़रें स्वामी दीनानाथ के पैकर में किसी अजीम रूहानी ताकत का मुशाहिदा कर रही थी। स्वामी ने एक कुचटती सी नज़र तरकान शाह पर डाली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो मुराकबे में चला गया हो और वक्त की दीवार पर तहरीर शुदा हालात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तरकान शाह शदीद जहनी कश्मकश में मुब्तला थी। उसके चेहरे पर मुख्तलिफ रंग उभर उभर कर डूब रहे थे। वो स्वामी दीनानाथ के जवाब की मुंतजिर थी, मगर उसे नहीं मालूम था कि स्वामी के होंठों की जुम्बुश क्या खबर लेकर आएगी। उसका बेटा रुकनुद्दीन वली अहद सल्तनत बनेगा या हमेशा के लिए शहजाद से महरूम कर दिया जाएगा। आखिर तवील इंतजार के बाद दीनानाथ ने आंखें खोलीं। स्वामी के होंठों पर बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई सख्त मार्का जीत लिया हो। कुंवर रुकनुद्दीन तो पैदाइशी सम्राट हैं। स्वामी दीनानाथ एक एक नुक्ते पर जोर देकर इस तरह बोल रहा था जैसे शहजादे का मुस्तकबिल उसकी गिरफ्त में हो। होनी होकर रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता। दीनानाथ की पेशगोई सुनकर तरकान शाह मुसर्रत से झूम उठी, मगर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के आसार नजर आने लगे।
مگر میرا بیٹا ولیعہد سلطنت کس طرح بنے گا؟ ابھی تو شہزادہ ناصر الدین محمود زندہ ہے اور سلطان تمام اراکین حکومت کی موجودگی میں اسے اپنا نائب قرار دے چکے ہیں۔ سوامی، تیری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ترکان شاہ کے چہرے پر لرزنے والے بے یقینی کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔